درسگاہ پیغمبر، پیغمبر کی پاٹھشالہ۔ یوٹیوب کی دنیا میں لاکھوں چینلز سے ہٹ کر صحیح ریفرنسز کے ساتھ اسلام کی بنیادی جانکاری پیش کرنے کی ایک نئی پہل۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شکاری خود شکار ہو گیا۔ اس طرح کے قصے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار پیش آئے۔ انہی قصوں میں سے ایک دلچسپ قصہ آج ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ فضالہ بن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اوپر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا، جلن رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ فضالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر جلن ایسی بری لعنت ہے کہ جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ عاقبت نااندیش ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ فضالہ نے سوچا کہ اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد اسے قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس منصوبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے غور و فکر شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے۔ شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں، یعنی کعبہ کی پریکرما کر رہے ہو، تو یہ اس کام کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، ارد گرد اگر کچھ لوگ ہوئے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں۔ ایک دن فضالہ کو موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ پر حملہ کرے۔ طواف کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب، اپنے دوست کو لوگوں سے بچانا ہے۔ اللہ نے فوری طور پر وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضالہ کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی۔ آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے۔ اسلحہ تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اپنی امت کے ساتھ خیر بھلائی اور معافی ہے۔ فضالہ قریب سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا، فضالہ، ارے کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا، ماذا كنت تحدث به نفسك، تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ فضالہ کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، استغفر اللہ، فضالہ اللہ سے معافی مانگو، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا دل پر سکون اور سازشی خیالات سے اس کا دل پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دے۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں جلن رکھنے والا فضالہ کہتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت یعنی مہربانی کا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، ادھر میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ آئیے اسی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب یعنی پیارا کوئی نہ رہا۔ فضالہ حرم پاک سے اپنے اہل و عیال یعنی پریوار کی طرف واپس جا رہا ہے۔ راستے میں اس کی پرانی محبوبہ یعنی پریمکا کھڑی تھی۔
उसने रोक लिया। कहने लगी, आओ चंद लम्हे मेरे पास गुजारो। मगर अब ये वो फुजाला न रहा। उसका दिल मन शुद्ध हो चुका था, दिल की कैफियत बदल चुकी थी। उसने कुछ अशार पढ़े, शेर पढ़े, जिनका मफ़हूम यूँ है। मेरे महबूबा ने कहा, आओ बातें करें। मैंने कहा, नहीं, अल्लाह ताला और इस्लाम मुझे ऐसे कामों से मना करते हैं। अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात को फ़तह मक्का के मौके पर देख लेती, जब बुत टूट टूट कर गिर रहे थे, तो देख लेती कि अल्लाह ताला का दीन बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, स्पष्ट हो गया है, और शिर्क के चेहरे पर तारीकी छा गई है, अंधेरा छा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कत्ल का मंसूबा बनाने वाले को माफ़ करके उसे जहन्नम जाने से बचा लिया। क्या दुनिया में ऐसा मेहरबान, शफ़ीक़ और ऊँचे अखलाक वाला कोई और भी है? ये वाक़या अस्सीरतुन नबविय्यह लिब्न हिशाम जिल्द 4 सफ़ा 60, अल-इस्तिआब जिल्द 4 सफ़ा 347 और मुख्तसर सीरत रसूल लि मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब सफ़ा 443 में मौजूद है। एक नई पहल, दर्सगाह पैगंबर में आप सीखते हैं जीने का गुर, कामयाबी का राज, ऊंचे अखलाक और कुछ कर गुजरने का हौसला, जो देगा आपको एक नई सोच, नई दिशा और नई ताकत। दर्सगाह पैगंबर नई नस्ल को मन बहलाने वाली कहानियाँ नहीं, लाइफ में पेश आने वाले सही तजुर्बात, सही वाक़यात, सही हवालों के साथ पेश करता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी में उजाला लाएं और ख़ुद को और अपने बच्चों को एक नई सोच, नया जोश और नई ताकत दें।